بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج کی اس ویڈیو میں ہم 6 کلاس میتھمیٹکس کی ایکسرسائز 9.3 کو سولو کریں گے، جو کہ ایک ایزی ایکسرسائز ہے۔ اس کا جو کویشچن نمبر 1 ہے اس کی سٹیٹمنٹ ہے یوز دا کنسیپٹ آف ریفلیکٹیو سیمیٹری ٹو کمپلیٹ دا فالوئنگ شیپس۔ ان شیپس کو مکمل کرنے کے لیے ریفلیکٹیو سیمیٹری کا جو کنسیپٹ ہے، جو تصور ہے، اس کو استعمال کریں۔ تو پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ریفلیکٹیو سیمیٹری کہتے کس کو ہیں۔ اس کے لیے ہم جو ہے وہ پریویس پیجز پہ دیکھتے ہیں جہاں سے یہ ایکسرسائز سٹارٹ ہوتی ہے، اس کی تھیوری لکھی ہوئی ہے، تو وہاں بتایا گیا ہے کہ ریفلیکٹیو سیمیٹری کیا ہے۔ تو ٹائپس آف سیمیٹری میں ہمیں بتایا گیا ہے یہاں کہ 2 طرح کی سیمیٹری ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ریفلیکٹیو سیمیٹری اور ایک ہوتی ہے روٹیشنل سیمیٹری۔ ہم دونوں کے بارے میں پڑھ لیں گے بھی، اس کے بعد پھر ایکسرسائز کے کویشچنس کو سولو کریں گے۔ اگر ریفلیکٹیو سیمیٹری کی بات کریں تو اف اے شیپ اور پیٹرن از ریفلیکٹڈ ان اے مرر، اگر کوئی شیپ یا جو پیٹرن ہے، کوئی ترتیب ہے، وہ ریفلیکٹ ہو کسی مرر میں، مرر لائن اور لائن آف سیمیٹری، یعنی مرر میں یا مرر لائن میں یا پھر لائن آف سیمیٹری پہ، دین دس ٹائپ آف سیمیٹری از کالڈ ریفلیکٹیو سیمیٹری۔ تو اس طرح کی سیمیٹری کو کیا کہتے ہیں؟ ریفلیکٹیو سیمیٹری کہتے ہیں، یعنی ریفلیکشن سے ہے یہ۔ ریفلیکشن کا مطلب ہوتا ہے عکس، یعنی ہو بہو ویسے کا ویسا ہی۔ جیسے ہم اپنا ایک آئینہ دیکھتے ہیں تو آئینے میں ہمیں اپنی شکل نظر آتی ہے اور ہو بہو ویسی ہی نظر آتی جیسے ہم ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ جو ایک لائن ہوتی ہے درمیان میں لگائی گئی کسی بھی فگر کے، کسی بھی شیپ کے، اگر اس کے دونوں طرف جو امیج ہے یا جو ہمارے پاس فگر ہے وہ بالکل ایک جیسی ہو بہو ایک جیسی ہو، تو اس کو ریفلیکٹیو سیمیٹری کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے ہمیں یہاں پہ دکھایا ہوا ہے کہ دا ریفلیکشن آف ماؤنٹین ان دا لیک، یعنی یہ جو جھیل ہے اس میں یہ جو ماؤنٹین ہے اس کا جو ریفلیکشن ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ والی جو لائن ہے درمیان میں، اس کو لائن آف سیمیٹری کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اس کی بات کریں، دا لیفٹ سائڈ از اے ریفلیکشن آف رائٹ سائڈ، یعنی ہو بہو وہی پیٹرن ہے، وہی کلر ہے، وہی ڈیزائن ہے، بالکل ویسے کا ویسا ہمارے پاس یہ جو پیٹرن ہے وہ سیم ہے، رائٹ سائڈ پہ بھی وہی ہے اور لیفٹ سائڈ پہ بھی وہی ہے۔ یہ جو ہمارے پاس بٹر فلائی ہے، کوئی بھی فرق نہیں۔ اس طرح اس کو کہتے ہیں ریفلیکٹیو سیمیٹری۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں نیچے انہوں نے بتایا ہے کہ کمپلیٹ دا فالوئنگ شیپس اکارڈنگ ٹو دا گیون مرر لائن اور لائن آف سیمیٹری۔ یہ کویشچن نمبر جو 1 دیا گیا ہے ایکسرسائز میں، وہ بالکل ایسے ہی سولو ہوگا جیسے یہ والی ایگزامپل ہے۔ تو اس ایگزامپل میں کیا انہوں نے دیا ہمیں کہ یہاں پہ شیپ ہے، اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں اور تاکہ یہ بات آپ کو اور زیادہ اچھے طریقے سے واضح ہو جائے۔ اس کو ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ بڑا کر کے دکھانے کی تاکہ بات اچھی طرح کلیئر ہو جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ایک ریکٹینگل بنائی ہے انہوں نے، اور اس میں آپ نے غور کرنا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس 2 باکسز یہاں پہ خالی چھوڑے ہوئے ہیں۔ اوپر جو ہے وہ 1 باکس خالی چھوڑا ہوا ہے، رائٹ سائڈ پہ بھی 2 باکس خالی چھوڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اپوزٹ سائڈ پہ جس دیر اس کا ریفلیکٹ بنے گا، ریفلیکشن بنے گا، یہ دیکھیں یہاں بنا ہوا ہے، نیچے بھی 1 باکس خالی ہے یعنی ایک لائن، لیفٹ سائڈ پہ 2 باکس خالی ہیں اور رائٹ سائڈ پہ بھی 2، یعنی بالکل ہو بہو ویسے کا ویسا ہی ہم نے نیچے بھی بنا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا ریفلیکشن ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس شیپ کا ریفلیکشن بنانا ہے ہم نے۔ اسی طرح اس شیپ کی بات کر لیں ہم، اس میں بھی وہی ہے، یعنی جو شیپ یہ اوپر بنی ہوئی ہے اس لائن کے، لائن آف سیمیٹری کے، بالکل ہو بہو ویسی ہی کی ویسی شیپ نیچے بنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنے باکسز میں اتنی موٹائی، اتنی چوڑائی اور اتنی ہی لمبائی کی، تو یہ والی ریفلیکٹیو سیمیٹری ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہاں پہ دیکھیں، یہ جو سیمی سرکل ہے اس میں دیکھیں ہاف سرکل جو نیچے بھی ہے، ٹھیک ہے، اس لائن کے، اسی طرح جب اس کو اوپر بنایا گیا تو بالکل ہو بہو ویسے کا ویسا ہی یہ بنے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ریفلیکٹیو سیمیٹری۔ اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں روٹیشنل سیمیٹری کی۔ کہتا ہے جی observe in your surrounding some of the shapes you see will have line of symmetry but some of the shapes you looks the same as you turn them۔ جب ہم ان کو ٹرن کرتے ہیں تو وہ بالکل ایک جیسی نظر آتے ہیں، ایک جیسی نظر آتی ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ if a shape rotated about a point to another position، اگر ایک پوائنٹ سے اس کو گھمایا جائے دوسری پوزیشن پر اینڈ اسٹل لکس دا سیم، اور وہ ویسی ہی نظر آئے، دین دا شیپ ہیز روٹیشنل سیمیٹری، تو اس شیپ میں روٹیشنل سیمیٹری ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے. نمبر آف ٹائمز اے شیپ لکس دا سیم ان ون فل ٹرن از کالڈ آرڈر آف سیمیٹری. یعنی پورا ایک چکر گھمانے پر وہ شیپ اپنے جیسی جتنی دفعہ نظر آئے اس کو ہم کہتے ہیں آرڈر آف سیمیٹری. جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ ایک ہمارے پاس ریکٹینگل ہے. ریکٹینگل کو جب ہم گھمائیں گے, ٹھیک ہے, اس کو پورا ایک چکر دیں گے تو ایک چکر میں یہ 2 دفعہ اپنے جیسی نظر آئے گی. دس ریکٹینگل اینڈ دا لیٹر ایس ہیز روٹیشن سیمیٹری آف آرڈر 2. تو اس میں اس کی جو آرڈر ہے نا روٹیشن سیمیٹری کا وہ 2 ہوگا, کیونکہ یہ پورا چکر گھمانے پر یعنی پورا فلپ کرنے پر 2 دفعہ اپنے جیسی نظر آئے گی یہ. اسی طرح نیچے بات کر لیتے ہیں, یہ باکس جو بنے ہوئے ہیں یہاں پہ, اس کی کہتا ہے روٹیشن سیمیٹری کیا ہے, 4 ہے, ٹھیک ہے, اور اینگل جو ہے وہ 90 ڈگری ہے. یعنی جب 90 ڈگری پہ اس کو ہم روٹیٹ کریں گے تو یہ 4 دفعہ اپنے جیسی نظر آئے گی. یعنی باکس تو باکس ہی رہے گا, جتنی دفعہ مرضی اس کو گھما لیں, ٹھیک ہے. اسی طرح اب ہم کیا کرتے ہیں, ایکسرسائز کے کویشچنس کو سالو کر لیتے ہیں. جو کویشچن نمبر 1 ہے اس کی طرف دوبارہ آتے ہیں. اس میں جو کہا گیا تھا ہمیں کہ ریفلیکٹیو سیمیٹری کا کانسیپٹ یوز کر کے ہم نے ان شیپس کو کیا کرنا ہے, کمپلیٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے میں کرتا یہ ہوں کہ ان کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں جو باکس ہیں وہ ذرا واضح نظر آئیں, تو ہمارے لیے ڈرا کرنا آسان ہو جائے. اب اس کو ڈرا کیسے کرنا ہے, غور سے دیکھنا ہے آپ لوگوں نے. دیکھیں یہ جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے یہ والا, یہ ہمارے پاس جو لاسٹ والا باکس ہے اس پہ بنا ہوا ہے یہ, یعنی اسی لائن میں. تو ہم ادھر ہی چلے جاتے ہیں یہاں پہ, یعنی اس جگہ پہ بنے گا یہ, ٹھیک ہے. یہاں میں نے ڈاٹ لگا دیا یہ والا, ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا, سمپل یہ میں کروں گا کہ اس والے پوائنٹ کو اس سے ملا دوں گا, یہ دیکھیں یہاں پہ, اور اسی طرح یہ والا جو پوائنٹ ہے اس کو یہاں ملا دینا ہم نے اس کے ساتھ. یہ جو اوپر ہمارے پاس شیپ ہے یہ نیچے والی شیپ کی کیا ہے, ریفلیکشن آ جائے گا یہ, ٹھیک ہے. دیکھیں غور سے اگر آپ دیکھیں تو یہ, کیونکہ میرے پاس یہ ڈرا کرنے کے لیے یہ ایک سافٹ ویئر ہے تو مجھے اور بھی آسانی ہے لائن, اسٹریٹ لائن ڈرا کرنے کی. آپ نے بھی یہی کرنا ہے. جیسے میں نے یہ والا پوائنٹ نوٹ کیا اور اس کے بالکل اپوزٹ ایک پوائنٹ ڈرا کر کے ان اپوزٹ جو کارنرز ہیں ان کو اس پوائنٹ سے ملا دیا, تو آٹومیٹکلی یہ شیپ بن جائے گی نیچے والے کے جو ریفلیکشن ہوگا, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم اس کا سیکنڈ والا پارٹ سولو کریں گے. سیکنڈ پارٹ میں جو ہے وہ یہ سرکل دیا ہوا ہے, ہاف سرکل. ہم نے اس کے اپوزٹ سائڈ پہ بالکل اس کا ریفلیکشن بنانا ہے ان باکسز کو یوز کرتے ہوئے, باکسز کا استعمال کرتے ہوئے. تو اگر ہم دیکھیں یہاں پہ 1 2 3 4 5 سرکل, اور جو چھٹا سرکل ہے 5ویں اور چھٹے سرکل کے جو درمیان میں یعنی شروع میں یہ والا ختم ہوگا, یہ والا سرکل. تو 1 2 3 4 5 یہاں 5واں سرکل ختم ہو رہا ہے, اور یہ 6 والا سرکل یہ ہے, یعنی یہ تقریباً یہاں پہ آ کے یہ والا ختم ہوگا. اور یہاں سے سیکنڈ والے سے یہ بینڈ ہو رہا ہے, یہ دیکھیں یہاں پہ, ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر ہم نیچے کو جائیں تو یہ ادھر آ کے ملے گا. یہاں سے بھی یہ دیکھیں یہ سیکنڈ سے ٹرن ہونا شروع ہوگا. یعنی رفلی اگر میں اس کو ڈرا کروں اس والے سرکل کو تو یہ تقریباً اس طرح کا بنے گا یہ. اب میں چھوٹی چھوٹی لائنیں اس لیے لگا رہا ہوں کہ میرے پاس جو سٹائلس ہے نا یہ اس سے یہ ڈرا نہیں ہوگا صحیح طریقے سے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس وہ ڈی ہوگی نا, ڈی جسے پروٹیکٹر کہتے ہیں, اس سے مزید یہ اچھا ڈرا ہو جائے گا. یا یہ جی جو ہوتی ہے وہ رکھ کے ایز اٹ از یہ ڈرا ہو سکتا ہے. تو یہ رفلی جو ڈرا ہوا ہے یہ اس طریقے سے بنے گا یہ والا, ٹھیک ہے. آگے بات کرتے ہیں تھرڈ والے کی. یہ تھرڈ میں دیکھیں یہ ایک ہارٹ شیپ ہے, یہ دوسری سائڈ پہ بھی ہم نے جو ہے وہ ایک ہارٹ شیپ ڈرا کرنی ہے. تو اس کا ایک میں اور جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں طریقہ کرنے کی کہ میں اس کو ہی فلپ کر دیتا ہوں یہاں پہ نا, ایسے بنا کے نا ایسے ڈرا کر کے. یہ میرے پاس تو ایک طریقہ ہے کمپیوٹر سے کرنے کا, یہ میں کر کے دیکھ لیتا ہوں, اگر ہو گیا تو بہت اچھا ہو جائے گا. تو اگر ہم اس کے ریفلیکشن کی بات کریں تو یہ ایسا بنے گا تقریباً جیسا یہ ابھی ڈرا ہوا ہے. یہ رف سا ہے. یہ آپ باکسز کو کاؤنٹ کر کے بنائیں گے تو یہ زیادہ بہتر بن جائے گا یہ. اچھا اب آگے جو ہے وہ اب ایک طریقہ میرے لیے اور آسان مجھے مل گیا ہے, تو اسی سے میں اس کو بنانے کی کوشش کرتا ہوں. نیکسٹ جو 4 والا ہے اس کو دیکھیے گا. تو یہاں سے ہم نے اس کو ڈرا کرنا ہے جی 4 والے کو ایسے اور پھر ایسے, ٹھیک ہے جی, اور پھر ایسے, یہ ایسے, ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے پاس ایک شیپ بن گئی. اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے اس کو فلپ کر دیتے ہیں اس شیپ کو. جی جو 4 والا پارٹ ہے
اس میں یہ والی شیپ کچھ تقریباً اس طریقے سے بنے گی. یہ میں نے رفلی ڈرا کیا اس کو, تو یہ اس طریقے سے آپ بھی اس کو بنائیں گے پھر. ٹھیک ہے جی. جو نیکسٹ ہے 5th والا پارٹ, اس کی شیپ کو میں ڈرا کر کے آپ لوگوں کو بھی دکھا دیتا ہوں یہ کیسے بنے گی یہ شیپ. یہ جو 5th والا پارٹ ہے اس کا ریفلیکشن کچھ اس طریقے سے بنے گا. یہ جو ہمارے لائنز ہیں یہ بالکل سٹریٹ نہیں ہیں, لیکن یہ کچھ اسی طریقے سے سٹریٹ لائن جب ہم ڈرا کریں گے تو ایسے یہ بنے گا ہمارے پاس. جو نیکسٹ والا پارٹ ہے 6 والا, اس کا ریفلیکشن کچھ اس طریقے سے بنے گا, لیکن یہ لائن جو ہے یہ آپ نے سٹریٹ ڈرا کرنی ہے. یہاں پہ میں نے جسٹ آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا دیا ہے کہ اس طریقے سے اس کا ریفلیکشن بن جائے گا. تو ایسے ہمارا کویشچن نمبر جو 1 ہے وہ سالو ہو جائے گا. نیکسٹ ہم کویشچن نمبر 2 کو سالو کریں گے. کویشچن نمبر 2 میں ہمیں کہا گیا ہے کہ روٹیٹ دا فالوئنگ شیپ اینڈ رائٹ دا آرڈر آف سیمیٹری. یعنی ہم نے آرڈر آف سیمیٹری جو ہے وہ رائٹ کرنا ہے. آرڈر آف سیمیٹری کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر ہم ایک پورا چکر دینا ہے تو کتنی دفعہ یہ والی جو شیپ ہے یہ اپنے جیسی نظر آئے گی. تو میں اس کے لیے ایک کام یہ کروں گا کہ اس شیپ کو تھوڑا سا ایک تو بڑا بنا دیتا ہوں تاکہ یہ روٹیٹ ہو سکے. یہاں پہ ایسے اس کو بڑا بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کو روٹیٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کیونکہ میرے پاس سافٹ ویئر ہے تو میں اس کو روٹیٹ کر سکتا ہوں. تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ موجود ہے یہ والا یلو پارٹ اس کا ابھی, تو اس کو پھر روٹیٹ کرتے ہیں. جب ہم اس کو روٹیٹ کریں گے تھوڑا سا یہاں پہ یہ والی سائڈ ہمارے پاس یہاں آ جائے گی اس کی ایسے. ٹھیک ہے, یہ بالکل اس طریقے سے بنے. اب یہ پھر بھی پہلے جیسی شیپ ہی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کو اور اگر ہم اس کو روٹیٹ کریں گے, ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ 2 دفعہ یہ پھر اپنے جیسی لگی ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی پہلے کی طرح ہی ہے. اور دوبارہ جب گھمائیں گے یہاں پہ لے کے آئیں گے تو پھر بھی یہ پہلے جیسی لگ رہی ہے. یعنی یہ 3 دفعہ 3 ٹائمز جو ہے یہ پہلے جیسی شیپ لگے گی یہ. تو اس کا جو آرڈر آف سیمیٹری ہم رائٹ کریں گے نا وہ لکھیں گے 3. ٹھیک ہے, یعنی 3 دفعہ جو ہے یہ ہمیں پہلے جیسی شیپ لگی جب ہم نے اس کو روٹیٹ کیا. تو اس کا آرڈر آف سیمیٹری اس لیے 3 لکھا جائے گا, یعنی 3 لکھا جائے گا. اس کے بعد اگر ہم سیکنڈ والے پارٹ کی بات کر لیں, یہ ایک سرکل ہے. ٹھیک ہے, اور سرکل کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. اس کو میں ویسے ہی رائٹ کر دیتا ہوں, لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو یہ جو سرکل ہے نا, سرکل کو ہم جب 4 دفعہ روٹیٹ کریں گے نا, کیونکہ اس میں 1 2 3 4 پارٹس ہیں اس کے, تو 90 ڈگری پہ اس کو ہم روٹیٹ کریں گے تو ہر دفعہ یہ پہلے جیسا ہی سرکل لگے گا, کیونکہ سرکل میں چینج نہیں آتا. اس کو جتنا مرضی ہم روٹیٹ کر لیں وہ سرکل ہی رہتا ہے. تو اس لیے اس کا جو آرڈر آف سیمیٹری ہوگا نا وہ ہم لکھیں گے 4. ٹھیک ہے, یعنی 4 کی 4 دفعہ یہ پہلے جیسا ہی لگے گا یہ. اچھا, اس کے بعد اب آ جاتی ہے اس ٹرائینگل کی باری. اس ٹرائینگل کا جو ہے وہ آرڈر ہم چیک کر لیتے ہیں. یہاں سے ایک دفعہ اس کو ہم ایسے روٹیٹ کر کے دیکھتے ہیں جی اب ہم. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اس کو جب ہم نے ایک دفعہ روٹیٹ کیا تو یہ شیپ ایسے بن گئی. ٹھیک ہے, 90 ڈگری پہ کیا, پھر دوبارہ اس کو کیا تو پھر یہ شیپ ایسے بن گئی. یعنی پھر بھی یہ اس جیسا نہیں لگے گا یہ. پھر دوبارہ اس کو روٹیٹ کریں گے تو پھر بھی نہیں لگے گا یہ. ٹھیک ہے, اور جب ہم اس کو 4تھ ٹائم روٹیٹ کریں گے تو پھر یہ پہلے جیسا لگے گا. یعنی 4 دفعہ اس کو ہم نے روٹیٹ کیا, یعنی 360 ڈگری پہ پورا ایک چکر ہوتا ہے نا, اس کو ایک 1 ریوولوشن کہتے ہیں. پورے ایک چکر میں صرف ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ جو ٹرائینگل ہے یہ پہلے جیسی لگی. تو اس لیے اس کا آرڈر آف سیمیٹری ہم کیا لکھیں گے, آرڈر آف سیمیٹری اس کا 1 ہے یہ. ٹھیک ہے, یعنی پورا سرکل جو ہے اس کو روٹیٹ کرنے کے باوجود صرف ایک دفعہ ایسا لگا, ہمیں ایک دفعہ ایسا نظر آیا کہ یہ جو ٹرائینگل ہے یہ بالکل ایسی ہے جیسے یہ پہلے تھی. ٹھیک ہے, اس طرح ان کا ہم نے آرڈر آف سیمیٹری رائٹ کر دیا. نیکسٹ جو ہمارے پاس کویشچن ہے, اس میں کہا ہے ڈرا دا پاسبل لائنز آف سیمیٹری فار دا فالوئنگ شیپس. ان میں ہم نے لائن آف سیمیٹری ڈرا کرنی ہے. لائن آف سیمیٹری وہ لائن ہوتی ہے جہاں سے ہم اس شیپ کو یا کسی بھی شیپ کو فولڈ کریں بھی کہہ سکتے ہیں, یا ہم اس کے دونوں طرف دیکھیں تو جو شیپ ہے وہ بالکل ایک جیسی نظر آئے, یعنی ریفلیکٹیو سیمیٹری ہو جائے وہ. تو
پہلے تھوڑا سا اس کو بڑا کر لیتے ہیں. ابھی اس کو بڑا کرتے ہیں تاکہ یہ واضح نظر آئے. یہ دیکھیں پہلا ہمارے پاس ہے یہاں پہ یہ لیف ہے, یعنی جو پتا ہے, اس میں ہم لائن ڈرا کریں گے اس جگہ پر, اس کے سینٹر میں یہاں, ٹھیک ہے نا. یہ اس کی لائن آف سیمیٹری ہوگی اس کی, ٹھیک ہے. یہاں سے اگر اس کو فولڈ کیا جائے گا تو یہ بالکل ایک دوسرے کا عکس نظر آئے گا, یہ یعنی لگے گا کہ یہ ریفلیکٹیو سیمیٹری ہے, یعنی یہ لائن آف سیمیٹری ہوگی اس کی. یہ جو ہمارے پاس شیپ ہے اس کو پیرلیلوگرام کہتے ہیں. پیرلیلوگرام پہ ہم کہیں پہ بھی لائن ڈرا کر لیں اور اس کو اگر اس کے دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو وہ بالکل سیم نظر نہیں آئیں گی. جیسے میں رفلی آپ کو ایک ڈرا کر کے دکھاتا ہوں. اگر ہم یہاں ڈرا کر لیں تو دیکھیں یہ کونا باہر ہے, یہ والا کونا اندر ہے, یہ والا کونا رائٹ سائڈ پہ, یہ والا باہر ہے, تو اس کا مطلب یہ لائن آف سیمیٹری نہیں ہو سکتی, بالکل سیم نہیں ہے. اگر اسی طرح ہم اس سائڈ پہ بھی اس کی لائن آف سیمیٹری ڈرا کرنے کی کوشش کریں تو پھر بھی فولڈ کرنے پہ یا اپوزٹ سائڈ پہ دیکھنے سے یہ والا کونا باہر ہے, یہ والا کونا اندر ہے, تو اس کا مطلب اس شیپ کی جو لائن آف سیمیٹری ہے وہ ہوگی ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں ہم یہ بھی رائٹ کر سکتے ہیں کہ پیرلیلوگرام ڈو ناٹ ہیو لائن آف سیمیٹری, ٹھیک ہے. یا اس میں ہم لکھ لیں گے نو لائن آف سیمیٹری, نو لائن آف سیمیٹری, یعنی اس شیپ کی لائن آف سیمیٹری نہیں ہوگی. جی نیکسٹ دیکھیں. اب ہمارے پاس یہ والی جو شیپ ہے اس میں جو ہمارے پاس لائن آف سیمیٹری ہوگی وہ یہاں ہوگی, ٹھیک ہے. اس کو میں اسٹریٹ لائن ڈرا کرتا ہوں اس کے بالکل سینٹر میں یہاں پہ. جب ہم یہ لائن ڈرا کریں گے تو دیکھیں اس کا رائٹ سائڈ اور اس کی جو لیفٹ سائڈ ہے وہ بالکل ایک دوسرے کا عکس ہے, یعنی ریفلیکشن ہے, ٹھیک ہے. تو لائن آف سیمیٹری کہتے ہی اس لائن کو ہے جس کی دونوں سائڈ پہ سیم شیپس ہوں, یعنی شیپ جو ہے وہ بالکل ایک جیسی نظر آئے. تو اس لیے اس والی جو شیپ ہے اس میں لائن آف سیمیٹری یہ ہوگی. اچھا اب بات کرتے ہیں یہ والا جو ٹی ہے, ٹی کی لائن آف سیمیٹری بھی ہم ڈرا کر سکتے ہیں ایسے ورٹیکلی, بالکل ایسے. یہ سینٹر میں لائن ڈرا کریں گے, تھوڑا سا اس کو ہم رائٹ سائڈ پہ کر لیتے ہیں یہاں سے. ابھی یہ ہل نہیں رہی یہاں سے, یہ یہاں پہ آ جائے گی یہ, ٹھیک ہے. یہ اس کی لائن آف سیمیٹری آ جائے گی ٹی کی, یعنی جب ہم اس کو فولڈ کریں اس لائن سے تو ہمیں یہی لگے کہ یہ بالکل ایک ہی چیز ہے یہ, ٹھیک ہے نا. تو بند کرنے سے, ان کو فولڈ کرنے سے اگر ہم نے پیپر پہ اس کو کاٹا ہو تو یہ نہ پتہ چلے کہ اس کی بیک سائڈ پہ اور ہے, فرنٹ پہ اور چیز ہے اور شیپ ہے, یا ہم اس کو دیکھنے سے ہمیں لگے کہ رائٹ سائڈ پہ اور ہے, لیفٹ سائڈ پہ اور ہے, ایسا بھی نہیں لگ رہا. تو اس لیے یہ اس کی لائن آف سیمیٹری ہوگی, ٹھیک ہے. اسی طرح اب ہم نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. نیکسٹ ہے پی. پی ایک لیٹر ہے, اس لیٹر کی جو لائن آف سیمیٹری ہے وہ بھی نہیں ہوگی, اس میں بھی کوئی لائن آف سیمیٹری نہیں ہے, کیونکہ ہم کہیں پہ بھی لائن ڈرا کر لیں تو یہ سیم نہیں لگے گی دونوں سائڈ پہ. یہ جو یو ہے لیٹر, اس کی لائن آف سیمیٹری بھی ہم ڈرا کر سکتے ہیں وہ اس طریقے سے کہ یہاں سے اس کا سینٹر دیکھ کے, ٹھیک ہے, اس کے سینٹر میں یہ ڈرا کر دینی لائن, ٹھیک ہے. کیونکہ سینٹر میں ڈرا کرنے سے اس کے لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ یہ بالکل سیم جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی یہ شیپ, ٹھیک ہے. یعنی اگر اس کو فولڈ کریں گے تو یہ بالکل آپس میں میچ ہوگی فرنٹ اور اس کی جو بیک سائڈ ہے. ایسے ہمارا یہ والا جو کویشچن ہے وہ بھی سالو ہو جائے گا. جی کویشچن نمبر 4 کو ہم اس طریقے سے سالو کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک شیپ ایگزامپل میں موجود ہے. تو یہ والی جو شیپ ہے نا اس کی 2 لائن آف سیمیٹری ہوں گی, یعنی جس طرح ایچ ہوتا ہے نا اس طریقے سے آپ اس کو اس ڈائریکشن میں بھی بنا سکتے ہیں, اس ڈائریکشن میں بھی بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ والی جو شیپ ہے اس کی جو لائن آف سیمیٹری ہے وہ 2 ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ والی شیپ ڈرا کی جا سکتی ہے کویشچن نمبر 4 کے آنسر میں. اسی طرح نیکسٹ لکھا ہوا ہے ڈرا اے شیپ ود ایگزیکٹلی 6 لائن آف سیمیٹری. ہم نے ایک ایسی شیپ ڈرا کرنی ہے جس کی 6 لائن آف سیمیٹری ہوں گی. تو 6 لائنز آف سیمیٹری کس شیپ کی ہوں گی؟ جی جو شیپ جو ہے وہ ہیگزاگون ہوگی. اب یہاں پہ میں دیکھ لیتا ہوں میرے پاس کوئی ہیگزاگون ہے اگر, تو میں اس کو یہاں پہ ڈرا کر دیتا ہوں. یہ ہے جی ہمارے پاس, جی یہ ہے میرے پاس یہ شیپ, یہ والی یہ شیپ جو ہے یہ ہیگزاگون ہے, ٹھیک ہے. اس کی 6 سائڈز ہیں, تو اس کے جو ہمارے پاس لائن آف سیمیٹری ہوں گی وہ بھی 6 ہوں گی. جیسے اگر ہم بات کریں
یہ ایک لائن آف سیمیٹری ہو گئی. اسی طرح یہ ہمارے پاس دوسری لائن آف سیمیٹری ہو گئی. ٹھیک ہے, اور یہ ہمارے پاس تیسری لائن آف سیمیٹری ہوگی یہاں پہ. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح یہاں پہ اس کے سینٹر میں ہمارے پاس آ جائے گی یہ لائن آف سیمیٹری ہمارے پاس نمبر 4 ہو گئی. ٹھیک ہے, اور اسی طرح یہ ہمارے پاس ہو جائے گی, یہ بھی لائن آف سیمیٹری ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, ایک ادھر بن جائے گی پھر یہاں پہ. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس 6 لائن آف سیمیٹری بنے گی اس میں, جو کہ ہیگزاگون ہوگی یہ والی شیپ. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو شیپ ہے وہ ہے ڈرا آ شیپ ود ایگزیکٹلی 3 آرڈر آف روٹیشن, جس کا آرڈر آف روٹیشن کیا ہو, 3 ہو. تو ٹرائی اینگل بنا دیں. ٹھیک ہے نا, جو ٹرائی اینگل ایکویلیٹرل ٹرائی اینگل ہے اس کو ڈرا کر دیتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہوگی ٹرائی اینگل ایسی, یہ والی ٹرائی اینگل. ٹھیک ہے نا, اس کو بڑا کر دیتے ہیں. یہاں پہ یہ والی جو ٹرائی اینگل ہے اس کی جو 3 آرڈر آف روٹیشن ہوگی, یعنی اگر ہم اس کو پورا ایک روٹیشن 360 ڈگری پہ گھمائیں گے تو 3 دفعہ یہ پہلے جیسی لگے گی. ٹھیک ہے نا, جیسے یہ ابھی موجود ہے یا نظر آ رہی ہے. تو ایسے یہ والا آنسر ہو جائے گا اس کا. اسی طرح 7 والا جو کویشچن ہے اس میں ہے ڈرا اے شیپ ود ایگزیکٹلی 6 آرڈر آف روٹیشن, یعنی 6 آرڈر آف روٹیشن کون سی شیپ کی ہوگی. جیسے ابھی ہم نے ہیگزاگون بنائی یہاں پہ, یہی ہیگزاگون جو ہے وہ ہم نے دوبارہ بنا دینی ہے. ٹھیک ہے, اس ہیگزاگون کو بنا کر اگر ہم دیکھیں گے تو یہ اس کی جو روٹیشن ہوگی وہ 6 ہوگی, یعنی آرڈر آف روٹیشن کیا ہوگا, 6 ہوگا. اسی کو دوبارہ میں کاپی کر دیتا ہوں اس والے کو, شیپ کو. یہ ہمارے پاس یہ بن جائے گی ہمارے پاس. اس کو اس طریقے سے ہم ڈرا کر لیں گے. اس کو ہم تھوڑا سا بنائیں گے اس طریقے سے, ایسے. ٹھیک ہے جی, ایسے. یعنی یہ والی جو شیپ ہے یہ آنسر آئے گا ہمارے پاس کویشچن نمبر 7 کا. ایسے ہمارا جو 7 تک کویشچنز ہیں وہ سالو ہو جائیں گے. کویشچن نمبر جو 8 ہے اس میں کہا گیا ہے کہ فائنڈ دا آرڈر آف روٹیشنل سیمیٹری فار دا فالوئنگ شیپس. ان میں جو ہے وہ آرڈر آف سیمیٹری ہم نے فائنڈ کرنا ہے کہ کیا ہے. یہ ہمارے پاس ایک ریکٹینگولر شیپ ہے یہ. ٹھیک ہے, تو ریکٹینگولر شیپ کی بات اگر ہم کریں تو اس میں ہمارے پاس جو آرڈر آف سیمیٹری آئے گا وہ آئے گا 2. ٹھیک ہے, یہ 2 دفعہ جو ہے یہ پورے روٹیشن میں پہلے جیسی لگے گی. اور یہ ہمارے پاس ایک سٹار ہے. سٹار کو ہم جب روٹیٹ کریں گے, کیونکہ اس کی 5 سائڈز ہیں تو اس کے 5 کارنرز ہیں, تو جب ہر دفعہ اس کو ہم روٹیٹ کریں گے تو 5 ٹائمز 5 دفعہ یہ اپنے پہلے جیسا سٹار ہی لگے گا. اس کو پہلے تھوڑا سا گھما کے دیکھ لیں تو پھر بھی یہ سٹار جیسا ہی لگے گا. یہ یعنی 5 دفعہ اس کو روٹیٹ کریں گے پورا ایک کمپلیٹ روٹیشن میں, تو یہ 5 دفعہ پہلے جیسا ہی لگے گا. ٹھیک ہے, یہ والی جو شیپ ہے اس کو اگر ہم 360 ڈگری پہ گھمائیں گے تو یہ صرف ایک دفعہ پہلے جیسی شیپ میں آئے گا یہ. اس کے علاوہ باقی یہ اس کی شیپ پہلے جیسی نہیں ہوگی. تو یہ ان کا آرڈر آف روٹیشن ہو جائے گا یا روٹیشن سیمیٹری ہو جائے گی ان کی اس طریقے سے. تو ہماری ایکسرسائز بھی سالو ہو جاتی ہے. امید ہے یہ کنسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا. کوئی کنفیوژن ہو تو نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ بیٹے تک یہ ویڈیو پہنچ سکے, تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے, جو کہ ویڈیو بنانے کا بنیادی مقصد ہے. تھینک یو سو مچ.